یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ کا پیغام مومنوں کے نام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے اللہ کا پیغام مومنوں کے نام۔ الحمدللہ عز و جل، اس سلسلے میں ہم قرآن پاک کی ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو کہہ کر مومنوں سے خطاب فرمایا ہے، مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے۔ آئیے توجہ کے ساتھ آج ہم کون سی آیت سننے جا رہے ہیں، تلاوت سنیں گے، ترجمہ سنیں گے، تفسیر قرآن سے چند مدنی پھول حاصل کریں گے۔ پارہ نمبر 3 ہے سورہ بقرہ، آیت نمبر 282، 282 نمبر آیت ہے، طویل آیت ہے، خوبصورت آیت ہے۔ آئیے اللہ کے کلام کی تلاوت سنتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوه، یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوه، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ، ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً وَتُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ
بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم۔ اب آئیے اس مبارک آیت کا ترجمہ سنتے ہیں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے ایمان والو، جب تم ایک مقرر مدت تک کسی قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور تمہارے درمیان کسی لکھنے والے کو انصاف کے ساتھ معاہدہ لکھنا چاہیے، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اسے اللہ نے سکھایا ہے تو اسے لکھ دینا چاہیے، اور جس شخص پر حق لازم آتا ہے وہ لکھاتا جائے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور اس حق میں سے کچھ کمی نہ کرے۔ پھر جس پر حق آتا ہے اگر وہ بے عقل یا کمزور ہو یا لکھوا نہ سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ لکھوا دے، اور اپنے مردوں میں سے 2 گواہ بنا لو۔ پھر اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ان گواہوں میں سے منتخب کر لو جنہیں تم پسند کرو، تاکہ اگر ان میں سے 1 عورت بھولے تو دوسری اسے یاد دلا دے، اور جب گواہوں کو بلایا جائے تو وہ آنے سے انکار نہ کریں، اور قرض چھوٹا ہو یا بڑا اسے اس کی مدت تک لکھنے میں اکتاؤ نہیں۔ یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے، اور اس میں گواہی خوب ٹھیک رہے گی، اور یہ اس سے قریب ہے کہ تم بعد میں شک میں نہ پڑو۔ ہر معاہدہ لکھا کرو، مگر یہ کہ کوئی ہاتھوں ہاتھ سودا ہو تو اس کے نہ لکھنے میں تم پر کوئی حرج نہیں، اور جب خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو، یا نہ لکھنے والا کوئی نقصان پہنچائے اور نہ گواہ، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہاری نافرمانی ہوگی، اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کی کچھ تفسیر سنتے ہیں۔ تجارت اور باہمی لین دین کا اہم اصول، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، تفسیر صراط الجنان میں ہے، جب تم ایک مقرر مدت تک کسی قرض کا لین دین کرو۔ اس آیت میں تجارت اور باہمی لین دین کے دین کا اہم اصول بیان کیا گیا ہے، اور مجموعی طور پر آیت میں کچھ احکام ذکر ہوئے ہیں، آئیے وہ سنتے ہیں۔ نمبر 1، جب ادھار کا کوئی معاملہ ہو، خواہ قرض کا لین دین ہو یا خرید و فروخت کا، رقم پہلے دی ہو اور مال بعد میں لینا ہے، یا مال ادھار پر دے دیا اور رقم بعد میں وصول کرنی ہے، یوں ہی دکان یا مکان کرایہ پر لیتے ہوئے ایڈوانس یا کرائے کا معاملہ ہو، اس طرح کی تمام صورتوں میں معاہدہ لکھ لینا چاہیے۔ یہ حکم واجب نہیں، لیکن اس پر عمل کرنا بہت سی تکالیف سے بچاتا ہے۔ ہمارے زمانے میں تو اس حکم پر عمل کرنا انتہائی اہم ہو چکا ہے، کیونکہ دوسروں کا مال دبا لینا، معاہدوں سے مکر جانا، اور کوئی ثبوت نہ ہونے کی صورت میں اصل رقم کے لازم ہونے سے انکار کرنا ہر طرف عام ہو چکا ہے۔ لہٰذا جو اپنی عافیت چاہتا ہے وہ اس حکم پر ضرور عمل کر لے، ورنہ بعد میں صرف پچھتانا ہی نصیب ہوگا۔ اسی لیے آیت کے درمیان میں فرمایا کہ اور قرض چھوٹا ہو یا بڑا اسے اس کی مدت تک لکھنے میں اکتاؤ نہیں۔ نمبر 2، معاہدہ انصاف کے ساتھ لکھنا چاہیے، کسی قسم کی کوئی کمی بیشی یا ہیرا پھیری نہ کی جائے۔ ان پڑھ آدمی کے ساتھ اس چیز کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے۔ نمبر 3، اگر کسی کو خود لکھنا نہیں آتا، بچہ ہے یا انتہائی بوڑھا یا نابینا وغیرہ، تو دوسرے سے لکھوا لے، اور جسے لکھنے کا کہا جائے اسے لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ لکھنا لوگوں کی مدد کرنا ہے، اور لکھنے والے کا اس میں کوئی نقصان بھی نہیں، تو مفت کا ثواب کیوں چھوڑے۔ نمبر 4، لکھنے میں یہ چاہیے کہ جس پر ادائیگی لازم آ رہی ہے وہ لکھے یا وہ لکھوائے۔ نمبر 5، لین دین کا معاہدہ لکھنے کے بعد اس پر گواہ بنا لینے چاہیے تاکہ بوقت ضرورت کام آئیں۔ گواہ 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں ہونی چاہیے۔ نمبر 6، گزشتہ احکام قرض اور ادھار کے حوالے سے تھے۔ اگر ہاتھوں ہاتھ کا معاملہ ہے، یعنی رقم دی اور سودا لے لیا، تو اس میں لکھنے کی حاجت نہیں۔ جیسے عموماً دکانوں پر جا کر ہم رقم دے کر چیز خرید لیتے ہیں اور وہاں لکھا نہیں جاتا۔ ہاں، اپنے حساب کتاب کے لیے بل وغیرہ لینا مناسب ہے۔ یوں ہی کوئی چیز وارنٹی پر ہوتی ہے تو بل بنوایا جاتا ہے تاکہ بعد میں اسی کی بنیاد پر وارنٹی استعمال کی جا سکے۔ نمبر 7، آیت کے اس حصے وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اس آیت میں خرید و فروخت کرتے ہوئے گواہ بنا لینے کا حکم ہے، اور یہ حکم مستحب ہے۔ گواہی کے احکام، یہاں آیت میں گواہ کا مسئلہ بھی بیان کیا گیا ہے، اس کی مناسبت سے گواہی کے چند احکام بھی سماعت کر لیجئے۔ نمبر 1، گواہ کے لیے آزاد، عاقل، بالغ اور مسلمان ہونا شرط ہے۔
کفار کی گواہی صرف کفار کے لیے ہی مقبول ہے۔ نمبر 2، تنہا عورتوں کی گواہی معتبر نہیں، خواہ 4 ہی کیوں نہ ہوں، مگر وہ معاملات جن پر مرد مطلع نہیں ہو سکتے، جیسا کہ بچہ جننا اور عورتوں کے خاص معاملات، ان میں ایک عورت کی گواہی بھی مقبول ہے۔ نمبر 3، حدود و قصاص میں عورتوں کی گواہی بالکل معتبر نہیں، صرف مردوں کی شہادت ضروری ہے۔ اس کے سوا اور معاملات میں ایک مرد اور 2 عورتوں کی گواہی بھی مقبول ہے۔ گواہی دینا فرض اور چھپانا ناجائز ہے۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ جب گواہوں کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ گواہی دینا فرض ہے، لہٰذا جب مدعی گواہوں کو طلب کرے تو انہیں گواہی کا چھپانا جائز نہیں۔ یہ حکم حدود کے سوا اور معاملات میں ہے۔ حدود میں گواہ کو بتانے اور چھپانے دونوں کا اختیار ہے، بلکہ چھپانا افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حدیث پاک میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کی پردہ پوشی کرے اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ لیکن چوری کے معاملے میں مال لینے کی گواہی دینا واجب ہے، تاکہ جس کا مال چوری کیا گیا ہے اس کا حق تلف نہ ہو۔ البتہ گواہ اتنی احتیاط کر سکتا ہے کہ چوری کا لفظ نہ کہے اور گواہی میں یہ کہنے پر اکتفا کرے کہ یہ مال فلاں شخص نے لیا۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت مبارکہ سے حاصل ہونے والے فوائد بیان فرمائے ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، حلال کمائی حاصل کرنا اور مال کی حفاظت اور اسے بربادی سے بچانا بہت ضروری ہے، کہ مال سے تقوی حاصل ہوتا ہے، اسی لیے رب تعالیٰ نے اس کا بہت سختی سے حکم دیا اور اس کے متعلق بہت آیتیں نازل فرمائیں۔ امام کفال فرماتے ہیں کہ قرآن کے اکثر احکام مختصر عبارتوں میں ہیں، مگر حفاظت مال کی یہ آیت سب سے بڑی آیت ہے۔ نمبر 2، بہتر یہ ہے کہ کاتب عاقدین کے درمیان بیٹھے، یعنی جو 2 سودا کرنے والے یا معاملہ کرنے والے ہیں ان کے درمیان جو لکھنے والا ہے یعنی کاتب بیٹھے، تاکہ دونوں کی بات بخوبی سن سکے، بلکہ ایک کی غیر موجودگی میں دستاویز ہرگز نہ لکھے۔ نمبر 3، بہتر یہ ہے کہ کاتب مسائل شریعہ جاننے والا اور متقی پرہیزگار ہو۔ کبیر نے فرمایا کہ کاتب فقیہ ہونا چاہیے۔ نمبر 4، ضروری یہ ہے کہ دستاویز کی عبارت نہایت صاف اور واضح ہو، جس میں آئندہ جھگڑا نہ ہو سکے۔ بعض لوگ صد کو چند اور چند کو صد بنا لیتے ہیں۔ اگر 100 لکھنا ہے تو حروف میں لکھے اور یوں لکھے کہ 100 روپیہ جس کا نصف 50 روپیہ ہوتا ہے، کسی قسم کی چیٹنگ نہ کی جا سکے۔ نمبر 5، ہر جھگڑے والا معاملہ لکھ لینا بہتر ہے، خواہ دین ہو یا نقد، قرض ہو یا نقد ہو۔ لہٰذا زمین وغیرہ کی بے نامہ جو ہے وہ لکھنا چاہیے، اگرچہ نقدی خریدی ہو، بلکہ رجسٹری بھی کرا دینی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، تفاسیر سے جو مدنی پھول میں نے پیش کرنے تھے، پڑھ کر جو سنانے تھے وہ میں نے سنا دیے۔ اب اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول اور عرض کرتا ہوں۔ ذرا غور کیجیے کہ کتنا خوبصورت مذہب ہے ہمارا، کتنا پیارا دین ہے، کتنا کمپلیٹ ریلیجن ہے، کس معاملے پر ہماری رہنمائی کی جا رہی ہے۔ یہاں کاروبار کرنے والوں، قرض کا لین دین کرنے والوں، ایک دوسرے سے معاملات کرنے والوں کو کیسی شاندار رہنمائی ہمارا قرآن دے رہا ہے، کلام اللہ دے رہا ہے کہ لکھ لیا جائے، گواہ بنا لیا جائے۔ جو کاروباری لوگ مجھے سن رہے ہیں، بہت سارے ناظرین ایسے ہوں گے جن کے ساتھ واقعی واقعات ہوئے ہوں گے کہ کچھ دیا ہوگا، کچھ لیا ہوگا، اس کا لکھا نہیں ہوگا، اس کا کوئی ثبوت نہیں رکھا ہوگا اور بعد میں مشکل کا شکار ہوئے ہوں گے۔ ہمارا مذہب یہ چاہتا ہے، ہمارا قرآن یہ چاہتا ہے، ہمارے درمیان اختلاف نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، کنفیوژن نہ ہو۔ تو اے کاش ہم قرآنی احکام پر اگر عمل کرنے والے بن جائیں تو زندگی بہت پرسکون گزر سکتی ہے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ اگلے سلسلے اللہ کا پیغام مومنوں کے نام میں ایک اور آیت قرآنی لے کر حاضر ہوں گے اور اس کے مدنی پھول پیش کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو،